رحیم السلام علیکم، ویلکم ٹو امتحان پاکستان۔ آج کے اس لیکچر 10 میں ہم سی ایس ایس پی ایم ایس اور دیگر اسکریننگ امتحانات کے لیے اسلامک اسٹڈیز کے سب سے زیادہ دہرائے جانے والے ون لائنرز پر بات کریں گے۔ حدیث اینڈ اسلامک جورسپروڈنس، فقہ اور احادیث۔ آئیے حدیث اور فقہ سے آغاز کرتے ہیں۔ دیر آر ایگزیکٹلی ٹو مین پارٹس ٹو ایچ حدیث۔ ہر حدیث کے بنیادی طور پر دو اہم حصے ہوتے ہیں۔ The two parts of each hadith are known as the chain of narrators and the text۔ ان میں سے ایک حصہ راویوں کا سلسلہ یعنی سند کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ متن کہلاتا ہے۔ There are three recognized types of consensus in Islamic law۔ اسلامی قانون میں اجماع کے 3 تسلیم شدہ اقسام ہیں۔ Analogy is the English synonym for قیاس۔ انگریزی لفظ analogy دراصل قیاس کے لیے مترادف ہے۔ The literal meaning of Sharia is a clear, straight path or a path to water۔ شریعت کا لغوی معنی ایک واضح سیدھا راستہ یا پانی کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ حضرت امام ترمذی was a notable student of امام ابو داود۔ مشہور عالم دین حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگرد تھے۔ Quranic knowledge and statistics۔ The total number of surah in the Holy Quran is exactly 114۔ قرآن مجید میں سورتوں کی کل تعداد 114 ہے۔ مکی سورہ were revealed over a period of 13 years۔ مکی صورتیں 13 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ سورہ البقرہ contains exactly 286 verses۔ قرآن پاک کی سب سے طویل سورہ سورۃ البقرہ میں 286 آیات ہیں۔ The shortest سورہ الکوثر contain only 3 verses۔ جبکہ سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورہ ہے جس میں سے صرف 3 آیات ہیں۔ سورہ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ میننگ۔ سورتوں کی پہچان کے حوالے سے چند اہم نکات یہ ہیں۔ موعوذتین، this term refers to 2 specific surah of the Holy Quran، سورہ الفلق and سورہ الناس۔ لفظ موعوذتین قرآن پاک کی 2 مخصوص صورتوں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ is the surah that ends with the name of 2 prophets۔ سورۃ الاعلیٰ وہ سورہ ہے جس کا اختتام 2 انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناموں پر ہوتا ہے۔ Fruit names۔ سورہ التین is the surah that starts with 2 fruit names، تین and زیتون، والتین والزیتون۔ سورۃ التین کا آغاز 2 پھلوں کے ناموں یعنی انجیر یعنی تین اور زیتون سے ہوتا ہے۔ Command سورہ۔ There are exactly 5 surah of the Holy Quran that start with the command word کل۔ قرآن پاک کی 5 سورتیں ایسی ہیں جن کی شروعات حکم دینے والے لفظ یعنی کل سے ہوتے ہیں۔ Bless سورہ۔ There are 2 surah of the Holy Quran that start with the word تبارکہ۔ 2 صورتیں ایسی ہیں جو بابرکت لفظ تبارکہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ النمل literally means to end۔ اسی طرح سورۃ النمل کا اردو ترجمہ چیونٹی بنتا ہے۔ The prophets of Allah۔ حضرت آدم علیہ السلام is the prophet of Allah called ابو البشر۔ انبیاء کرام کے ذکر کی طرف آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی ہے جنہیں ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ قابیل اینڈ حابیل were the sons of حضرت آدم علیہ السلام۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ The age of حضرت آدم علیہ السلام at the birth of his son شیش علیہ السلام was 130 years۔ جب آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام name is mentioned exactly 43 times in the Holy Quran۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 43 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام was the prophet miraculously protected when put in the fire۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے معجزاتی طور پر آگ میں محفوظ رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام name is mentioned 69 times in the Holy Quran۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 69 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام was known for his extreme generosity and was the prophet who would not eat food without a guest۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بے پناہ سخاوت کے لیے بھی مشہور تھے اور آپ وہ نبی تھے
جو کسی مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. He had two sons who also became prophets, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. آپ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے. The long sleep, حضرت عزیر علیہ السلام miraculously woke up again after sleeping for 100 years. ایک اور اہم واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے جو اللہ کے حکم سے 100 سال تک سوئے رہنے کے بعد دوبارہ بیدار ہوئے. The false prophet, Muslima bin Kazzab was the false prophet rightfully called the liar by the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ مسلمہ بن کذاب وہ جھوٹا مدعی نبوت تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا طور پر کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا قرار دیا تھا. Life of the holy prophet and companions, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. The very first convert to Islam was a lady, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلی ہستی ایک خاتون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی. The eldest daughter of our holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم was حضرت زینب رضی اللہ عنہ. The first azan was historically called out in first after Hijri. Islamic rituals and fundamentals. اب ہم ارکان اسلام کی بات کرتے ہیں. The sixth kalima, the fifth kalima is kalima استغفار. The sixth kalima is kalima رد کفر. 6 کلموں میں سے 5واں کلمہ کلمہ استغفار اور 6واں کلمہ رد کفر ہے. Friday is called سید الایام. جمعہ کے بابرکت دن کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا جاتا ہے. There are 2 prayers that have no azan. یاد رکھیں عید کی نماز اور نماز جنازہ میں کوئی اذان نہیں ہوتی. Parents, husband, wife and children are not entitled to receive zakat from each other. زکوٰۃ کے احکامات میں والدین، شوہر، بیوی اور بچے ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. There are 3 فرض، 10 سنت and 6 واجبات in حج. حج کے ارکان میں 3 فرض، 10 سنتیں اور 6 واجبات شامل ہیں. The word zakat is used 22 times in مکی سورہ. مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا لفظ 22 مرتبہ استعمال ہوا ہے. Islamic history and battle, اسلامی تاریخ اور جنگیں. اسلامی تاریخ اور جنگوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ضرب عضب مین شارپ اینڈ کٹنگ اسٹرائک. عسکری آپریشن ضرب عضب کا مطلب ہے تیز اور کاٹنے والی ضرب. مزدلفہ ویلی از کالڈ مشعر الحرام. وادی مزدلفہ کو قرآن پاک میں مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے. There are 25 doors in مسجد حرام. مسجد الحرام کے کل 25 دروازے ہیں. غزوہ بدر was effectively fought 3 times. غزوہ بدر کو عملی طور پر 3 بار لڑا گیا جنہیں بدر الاولیٰ، بدر الکبریٰ اور بدر الموعد کہا جاتا ہے. ابو جہل was the leader of the pagans in بدر. بدر میں کفار کا لیڈر ابو جہل تھا. Participants of the بدر battle received the highest spiritual rewards. اس جنگ میں شریک صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے بلند ترین روحانی درجات سے نوازا گیا. The last ruler of the Umayyad dynasty was مروان II. امی خاندان کا آخری حکمران مروان ثانی تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اپنے آئندہ CSS PMS اور دیگر امتحانات کی تیاری کے لیے اسلامیات کے ان امپورٹنٹ سوالات کی مشق جاری رکھیں. امتحان پاکستان کے ساتھ جڑے رہنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.